مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق. نور الامین صاحب ته او د ملګري ته هغه ته درخواست کوم چې هغه راشي او د دارالعلوم حقانیه محمد ایاز صاحب دواړه راشي او ګوره دارالعلوم حقانیه په باره کې ډېر انقلابي اشعار دي خو که لږ تاسو توجه سره واورېدلو انشاءالله تاسو به ډېر خوشحاله شو. جناب نور الامین صاحب او محمد ایاز صاحب ماشاء الله. درود شریف ویرون. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله و عترته بعدد کل معلوم لك. د ملک پاکستان عظیمه دینی یونیورسيټي الحمدلله منګه خلوی سعادت ګنو چې منګه ته په مکمل اوسه خو تاسو هم لکه شان محبت اظهار کې پوښتنه واسره پر خو سبحان الله منګه الحمدلله دا هغه غونشي دي چې شیدای په خپل مذهب او خپل قران یو پنامه د الا الله باندې قربان یو. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا فتاح وبك نستعين. يا فتاح وبك نستعين. يا فتاح وبك نستعين. يا باب الله ماشاء الله. دا افتخار زبردست مبارک ده. دستار بندي ورته شیخ الحدیث مولانا ابو صاحب کړل او ان شاء الله بسم الله قائد محترم ورته وکړه. زه اوس بلا تمهید د جامع دارالعلوم حقانیه نائب محتمم استاد العلماء شیخ الحدیث سیدی و استادی حضرت مولانا انوار الحق صاحب چې هغه راشي او کلمات تشکر د خپل مېلمنو ته وایي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. زما محترم علماء کرام
طلباء اعظام او وزراء کرام او د علاقې په دین مین مسلمانانو تاسو ټول ته خوش آمدید ویم. دا الحمدلله د دارالعلوم 74مه څلور اویایمه کلیزه ده. 74 کاله د پاکستان مو شو. 1947 کې پاکستان جوړ شوه. 1947 کې دارالعلوم حقانیه جوړه شوې ده. الحمدلله دا تاسو ته پته ده چې اول یو وړوکی غوندې جومات کې وه. هغه جومات نه هغه دا یو عظیم یو درسګاه په شکل کې نن تاسو ته پیش ده. زما محترمو زه ډېرې خبرې نه کوم، دومره ورته عرض کوم چې دا مدارس د دې ملک دپاره دا نظریاتي کلی دي، نظریاتی طور سره د دې حفاظت کوي. نو انشاءاللہ اوس زه مختصر خطاب دپاره د دارالعلوم حقانیه شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ته درخواست کوم چې هغه راشي او مختصر غوندې په څو منټو کې. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. دیر گران مشر شیخ المحدثین استاد العلماء فخر العلماء شیخنا و مخدومنا و استاذی حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیوخ عظام، مہمانان گرامی، طلباء عظام، شاجی صاحب محترم او فرمائل چې یو 10 منټه خبره وکا. میں زما په 10 منټه کار نه کیږي. ما که تقریر مقرر کړي نو کم از کم چې یو نیمه غنټه کوي. نو خیر به هر کیف ما ته شرم محسوسيږي او ما ته ډیره حیا راځي چې د دومره لوی اکابر مخ کې زه خلق ولاوم. بنیاد یو ټکی ستاسو مخ کې اقدمه دغه دارالعلوم حقانیه نسبتاً ستاسو د دې ناستو طلباو په نسبت ما ته لږ زیات معلومات شته. اکابر زیات خبر دي، دي ته زیات معلومات دي. ستاسو په نسبت زه لږ سینیر یم. د دې دارالعلوم بنیاد په اخلاص ښودل شوی دی. دا دارالعلوم دا زمونږ د استاد محترم استاد المحدثین شیخنا حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله تعالی علیه په اخلاص زما قسم دی د دې بنیاد ښودل شوی دی. او د حضرت صاحب نه په خپل اورېدلی دي چې کله پاکستان جوړ شو او کلی په جماعت کې موږ د دارالعلوم بنیاد کې خود وې د خلکو به وی چې دا 1-2 مولوی کیا کریں گے، دی بسو کی عمل بس آباد کی. ما د الله د رضا د پاره د دارالعلوم بنیاد کې خود او قانون دار الہی قانون دے، روحانی فطری تقاضا دا کہ دا کم خبر بنیاد پا اخلاص و پا للہیت کے خودشی اغیل رب العالمین دیر لوی قبولیت ورکی. نن تاسو اولیدل پا دنیا کے تاسو اولیدل یواز پاکستان نہ پاکستان خبر نکوم دا ټول ورلد او دا دنیا خبر کوم کہ الحمدللہ دارالعلوم حقانیت تا دا دیوبند حیثیت حاصل دے. حضرت مولانا علی محمد ابو تراب صاحب اغام تشریف فرما دے دوں کو دے اجتماع کے زرد طول شکریہ ادا کروں. اور دلتا یو اعلان دا اغیر مخ کے دا زمونگا یو طالب علم دا چی دا اغیر حضرت عمر حقانی نام دا اغیر پاسی ودرے گئی یو منٹ دپارا حضرت عمر حقانی دا الحمدللہ اغیر طالب علم دا چی بدکے و طول کار کے دن یو حدیث ہم نے دا پاتا سوائے او دا الحمدللہ خپل سند متصل کرے دا یو لفظ ہم دن پاتا سوائے ندو دا یو واحد طالب علم دا او منتبہ دے فخر دا چی دا خپل
حدیث دست پارا غسل کری بھی. الحمدللہ یہ دنیا میں معمولی منصب اور عہدہ بھی کسی ذمہ دار کو دیا جاتا ہے. کوئی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے پارلیمنٹ تو حلف وفاداری اٹھاتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا منصب عطا فرمایا. آپ کو اللہ نے آج وراثت نبوت کے بلند مقام پر فائز فرمایا. اس لیے ضروری ہے کہ تمام اساتذہ کے سامنے آپ بھی ایک حلف اٹھائے اور زندگی میں اس کی پاسداری کریں. الحمدللہ جب سے یہ حلف کا سلسلہ شروع ہے فضلائے حقانیہ سے اس کے اثرات نمایاں ہیں. پورے عالم کفر کے خلاف فضلائے حقانیہ صد سکندری بنے ہوئے ہیں. دین کی اشاعت ہو، تدریس ہو، جہاد ہو، دعوت و تبلیغ ہو، ہر محاذ پر اللہ نے آپ کو اس حلف کی پاسداری کا موقع عطا فرمایا. تو آج بھی ہم تمام اساتذہ اکابرین امت کے سامنے، اور طلبہ کو عربی کا دیا گیا ہے لیکن میرے ساتھ اردو میں دہرائیں، ٹھیک تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لامتناہی احسانات کا صمیم قلب سے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اربوں بندوں میں قرآن پاک اور احادیث نبویہ کی اشاعت و ترویج کے لیے منتخب فرمایا، اور دارالعلوم حقانیہ کے جلیل القدر مشائخ کرام اور اجلہ اساتذہ سے علمی انوار اور برکات سے استفادہ کی نعمتوں سے نوازا. پاکستان کی مایہ ناز اسلامی یونیورسٹی دارالعلوم حقانیہ جو اسلامی علوم و معارف کا عظیم قلعہ ہے، دعوت و ارشاد اور عظیمت و جہاد کا تمام عالم اسلام میں اسے ایک منفرد مقام حاصل ہے. اس عظیم یونیورسٹی کے اساتذہ اور مدرسین سلف صالحین کے نمائندے ہیں. ہم پورے وثوق و اعتماد کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم دارالعلوم حقانیہ کے آغوش شفقت میں جن انعامات سے نوازے گئے ان کا حق تشکر ادا کرنے سے قاصر ہیں. ہم اپنے تمام اکابر اساتذہ، لاکھوں علماء کرام، اسلامی دانشوروں اور فرزندان توحید کے اس بے پناہ ہجوم میں اور اپنے اس عظیم مادر علمی کی پرشکوہ منور فضاؤں میں رب العالمین کے ساتھ پختہ عہد و میثاق کرتے ہیں کہ ہم اب اس عظیم امانت وراثت نبویہ قرآن و حدیث کے علوم و معارف کی ترویج و اشاعت میں اپنی حیات مستعار کے لیل و نہار صرف کریں گے. ہمیں موجودہ تاریخ، المناک، ناگفتگو حالات کا پورا احساس ہے کہ آج کفر شرک کے علمبردار اور یہودیت کے شیاطین، استعماری قوتوں کے طواغیت نے اسلامی اقدار و روایات اور ان دینی جامعات و معاہد اور مدارس و مراکز کو اپنے جبر و استبداد کا نشانہ بنایا ہے. ہم دینی نشرگاہوں کے محتممین و اراکین اساتذہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کی گہرائیوں سے اپنی جانوں کو سد ذوالقرنین بنا کر اس یاجوجی یلغار کے مقابلوں میں اپنے اسلاف کرام کے نقش قدم پر انشاءاللہ قائم رہیں گے اور اپنی زندگی کو کتاب و سنت کی اشاعت، اعلاء کلمت اللہ اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے وقف کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مادر علمی
دارالعلوم حقانیہ کو تا قیامت قرآن و حدیث کا عظیم قلعہ بنا دے، اور ہمیں اپنے سالار شریعت حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کے نقش قدم پر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستہ پر چلائے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ و خلفائے راشدین نے بطور صراط مستقیم ہمارے لیے متعین فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہماری دستگیری اور رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دیما محترم اس کے ہیں اس پلا دیر قابل قدر مہمان گرامی وفاقی وزیر مذہبی امور پاکستان محترم جناب حاجی سردار یوسف صاحب سے گزارش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں سردار صاحب آپ کو تمام علماء کرام کی طرف سے، تمام مجمع کی طرف سے، دارالعلوم حقانیہ کے اساتذہ کی طرف سے 5-6 سال سے حج کے بہترین انتظامات پر دارالعلوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آج بھی آپ نے جو سرکاری حج پالیسی کا اعلان کیا اس کو بھی ہم سراہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح آپ نے جو روایات قائم کیے ہیں حج کرپشن کے علاوہ، حج کرپشن کے لحاظ سے مشہور تھا، لیکن الحمدللہ آپ نے اس نظام کو شفاف بنایا، اور پورے پاکستان کے حاجیوں کے لیے میں حضرت سردار صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعوت خطاب دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین۔ انتہائی قابل قدر مجاہد ملت حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، محترم حضرت مولانا انوار الحق صاحب، محترم مولانا اظہار الحق صاحب، قابل احترام علماء کرام، میرے ساتھ آئے ہوئے مولانا علی محمد ابو تراب صاحب، قابل احترام پیر مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب، محترم اسد کیسر صاحب سپیکر صوبائی اسمبلی، معزز حاضرین، میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے جامع حقانیہ میں آنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے مولانا سمیع الحق صاحب کے حکم کے مطابق کئی دفعہ یہاں حاضر ہوتا رہا ہوں۔ جب میں پشاور میں ہوتا تھا تو اکثر و بیشتر آتے جاتے ہوئے یہاں میں حاضری دیتا رہتا تھا، لیکن جب میری ذمہ داریاں تبدیل ہو گئی اسلام آباد کی طرف تو بہت کم مجھے موقع ملتا رہا۔ کئی دفعہ میرے بھائی مولانا احمد الحق صاحب مجھے دعوت دیتے رہے، یاد بھی کراتے رہے، لیکن مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ لیکن 2-3 دن پہلے جب حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نے اسلام آباد میں مجھے دعوت دی اور حکم کیا کہ اس دفعہ آپ نے ضرور آنا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں ضرور حاضری دوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، ان کی دعا سے مجھے یہ موقع ملا، یہ میری خوش قسمتی ہے، بلکہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ایک ایسی درسگاہ میں جو کہ بر صغیر کی ایک مایانات درسگاہ ہے، اور جس شخصیت کے ساتھ یہ منسوب ہے حضرت مولانا عبدالحق رحم اللہ تعالی، اس حوالے سے ہم یہاں سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور دارالعلوم کے بعد میرا خیال میں جامع حقانیہ جو ہے دارالعلوم ثانی ہے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے بعد،
اور اسی طریقے سے اس درسگاہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ علم سے منور ہو کر پوری دنیا میں دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اس ددے حقانیے یہ قابل فخر فرزندہ جناب مولانا محمد سعید ہاشمی سے میں گزارش کو کہ آغای درون وفد سرا دلتا تشریف راوڑے گا اور پاکستان کے لکھن مہاجرین ہوتا کہ کم مشکل اور تکلیف اور پیخ دے دغیب حوالے سرا مختصر یہ قرارداد پیش کی جناب مولانا محمد سعید ہاشمی سے. الحمدللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء.